اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبیوٹ ٹو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. الحمدللہ بریک سے پہلے آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو پیر سید غلام نظام الدین گیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی وہ سماعت فرما رہے تھے، اور الحمدللہ جو میں نے سوال کیے الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے ان کے جوابات دیے. تو ابھی جو بات بریک سے پہلے چل رہی تھی وہ شاہ صاحب قبلہ کی علم کے حوالے سے اور کہاں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، تو اس سے الحمدللہ بات جو ہے وہ جاری تھی. لیکن ابھی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت وہ یہاں پر تشریف لائے اور ماشاءاللہ امہ چینل پر ہم ان کو بارہا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو انہوں نے ان کے متعلق فرمایا وہ میں کوٹ کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اسی کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن کروں گا. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس سید کے وجود کو غنیمت سمجھو، یہ فتویٰ بیچنے والا عالم نہیں، یہ شریعت مصطفیٰ پہ چلنے والا اور اپنی جان دینے والا عالم ہے. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بھی سید دیکھے ہیں جو اپنے اجداد کے طریقے چھوڑ چکے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے طریقے چھوڑ چکے، اہل سنت کے اندر پیدا ہوئے لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ اور ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا اور اپنے سلف صالحین کے طریقے اختیار کرنا وہ خوش نصیب سید ہے اور سچا اور سچا سید ہے جو اہل بیت میں سے ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہے اور 1400 سال پہلے جو عقیدہ اہل سنت کا تھا اس پر چلتا ہے. اور یہ پیر صاحب کے خیالات جو ہیں اس سید کے متعلق تھے اور ہیں. الحمدللہ آج ہمارے درمیان مفکر اسلام، مناظر اسلام، شیر اہل سنت، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ بکی شریف اور ایک ولی کامل پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نور نظر لخت جگر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی تشریف لائے. میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت. آج بہت دنوں کے بعد جو ہے آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ پچھلے 3-4 مہینوں سے مختلف ممالک کے اندر مصروف اور دین کے لیے آپ ماشاءاللہ تبلیغ کے لیے وہ گئے، اور آج الحمدللہ پاکستان میں رہا ہوں جی اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک میں اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کے لیے ماشاءاللہ تو ابھی میں 1 فروری کو ہی واپس آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. حضور بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو مزید رونق بخشی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہیں وہ شاید آپ ہی کے لیے ایک شاعر نے لکھے ہیں. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ العزیز ناظرین آپ سنیں گے اور زیارت بھی انشاءاللہ شاہ صاحب کی فرمائیں گے، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ کے بھی ہم خیالات جو ہیں پیر صاحب کے متعلق جو ہے وہ سنیں گے. لیکن اس سے پہلے پیر صاحب کے لخت جگر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے لخت جگر نور نظر ماشاءاللہ وہ یہاں تشریف فرمائے. اور حضرت آپ نے بریک سے پہلے جو بات شروع کی تھی کہ پیر صاحب قبلہ کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ تمام درسی کتب حضرت بابو جی علیہ رحمہ انہیں شروع کرواتے ہیں. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی عالم دین تھے، کیونکہ درسی کتب ایسا شخص کبھی شروع نہیں کروا سکتا جو خود پڑھا ہوا نہ ہو. وہ خود بھی عالم دین تھے، اور میرے والد گرامی سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت وہ چاہتے کہ میرا یہ پوتا میری نگاہوں کے سامنے رہے. ان کی تربیت میں انتہائی سخت اصول برتے گئے، انتہائی سخت اصول. مثال کے طور پر میرے والد گرامی کے لیے
کوئی گاڑی نہیں خریدی گئی جو انہیں ہر روز گولڑا شریف سے راولپنڈی ان کے استاد صاحب کے گھر تک لے جا سکے۔ میرے والد گرامی اپنے استاد صاحب کے ساتھ بس میں سفر کرتے، اور جب کہ اسی دور میں ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی اور دونوں چچا زاد وہ گاڑی میں اپنے اسکول تک جاتے۔ ان کے لیے ایک گاڑی خریدی گئی، ان کے لیے یہ چیز مہیا نہیں کی گئی۔ میں نے اپنے والد گرامی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جناب آپ اپنے والد صاحب یا اپنے دادا کو اگر آپ بھی عرض کرتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے لیے کوئی گاڑی لے لیتے، آپ کو وہ جو تکالیف جو اس وقت آپ نے اٹھائیں اس میں آپ شاید اس تکلیف سے آپ نہ گزرتے۔ تو میرے والد گرامی نے ایک بڑا اچھا مجھے جواب دیا کہ یہ سوال جو تم مجھ سے کر رہے ہو یہ سوال میں نے اپنے دادا سے بھی کیا تھا کہ بقایا کے لیے یہ سہولتیں ہیں لیکن میرے لیے آپ نے یہ سہولت کیوں نہیں روا رکھی۔ تو میرے دادا نے کہا کہ نصیر الدین میں تمہارے لیے بھی گاڑی لے سکتا ہوں، الحمدللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تمہارے لیے میں علیحدہ گاڑی لے سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں نے خود گاڑی نہیں لی، کیونکہ جس علم کے حصول کے لیے تم اپنے استاد کے پاس جاتے ہو وہ بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج جس گاڑی میں یہ تمہارے کزن یہ تمہارے چچا زاد بیٹھ کر اپنے اسکول جا رہے ہیں، اس گاڑی کا تعاقب تم نہ کرو۔ جس گاڑی میں تمہیں میں بٹھانے والا ہوں جس وقت وہ گاڑی چلے گی تو اس گاڑی کی گرد راہ کو بھی یہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور یہ واقعی ہوا کہ میرے والد گرامی کا جس وقت اپنا دور آیا، اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد جس وقت وہ مسند آرا ہوئے تو یہ لوگوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا، ان کے متعلقین مریدین نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کا علمی قد اتنا بلند تھا کہ تمام اپنے ارد گرد ماحول میں جو بھی اس وقت ان کے ساتھ ان کی ہمسری کا دعویٰ کرتے تھے انہیں ان کی طرف دیکھنے میں ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھنا پڑتا۔ تو یہ میرے والد گرامی نے ایک مرتبہ میں نے جس وقت سوال کیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا۔ تو اس تربیت میں میرے والد گرامی کی تربیت میں میرے جد اعلیٰ حضرت باؤ جی کا بنیادی کردار ہے۔ یہ اپنے ساتھ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، مجلس میں انہیں اجازت نہیں تھی آنے کی باؤ جی کی۔ باؤ جی کے دور میں مجلس میں صرف یہ ختم پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے جس وقت آراز کی محافل ہوتی، اس کے علاوہ یہ ہر روز مجلس میں حاضر نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اسباق وغیرہ ہوتے، اور باؤ جی ان کی اتنی کڑی نگرانی کرتے کہ کسی وقت بھی انہیں یہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ابتدائی جو تعلیم ہے وہ قاری محبوب علی صاحب سے تجوید پڑھی انہوں نے، اور مولانا فتح محمد صاحب سے انہوں نے درسی کتب، اور دورہ حدیث شریف جو ہے یہ مولوی فیض احمد صاحب سے کیا گولڑا شریف میں ہی۔ لیکن تربیت کے حوالے سے جن سخت مراحل سے میرے والد گرامی کو گزرنا پڑا اس حوالے سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے ارد گرد بھی چونکہ آپ بڑے پوتے تھے اور وجاہت کے حوالے سے بھی اپنے بھائیوں اور اپنے چچا زادوں میں سب سے زیادہ وجیح شخص یہی تھے۔ باؤ جی کی وجاہت، باؤ جی کی شباہت انہی میں تھی، اور لوگ اس حوالے سے بھی انہیں بہت پسند کرتے۔ جس طرح یہ آپ تصویریں چلا رہے ہیں پرانے یہ انتہائی یہ ابتدائی ایام کی یہ تصاویر ہیں، تو میرے والد صاحب کی جو یہ حیت ہے یہ انہوں نے اچانک کسی وقت نہیں بنائی۔ یہ جس وقت وہ انتہائی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے اس وقت بھی وہ ان کی وضع قطع یہی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی اس وضع قطع سے ہٹ کر کراکلی ٹوپی جنہیں اب ہم عرفی طور پہ اب ہم کہتے ہیں جنا کیپ، انہوں نے اس طرح استعمال نہیں کی، یا اور کوئی بھی وضع انہوں نے نہیں رکھی۔ شروع سے یہی وضع تھی، یہی رومال، اسی رومال کو کبھی پگڑی کی شکل میں وہ دے دیتے، اور یہی رومال یہی اسی انداز کا کوٹ وغیرہ، اچھا فیشن جو بھی ہوتا، لوگوں کے فیشن بدلتے رہتے، لیکن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو انداز تھا وہ اپنا پرانا ایک انداز شروع سے جو بچپن سے تھا آخر تک وہی رہا، اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہی ترا امتیاز بھی تھا اپنے ماحول میں۔
اور اپنے ماحول میں جاذبیت کے حوالے سے ان کا یہ حساب تھا کہ جس وقت اوائل عمری میں بھی محفل میں تشریف لاتے تو لوگ والہانہ انداز میں نا ان سے لپکتے، ان کی طرف چمٹ جاتے، کوئی ان کے ہاتھ چومتا، کوئی ان کے پاؤں چومتا، کوئی ان کی وہ پگڑی کا جو لڑ ہوتا ہے نا وہ چومتا، اور ایک انداز، ایک والہانہ انداز پایا جاتا لوگوں میں بھی۔ اور میرے والد صاحب نے 40 سال ختم شریف پڑھا مجلس میں ایز اے قاری، جبکہ اور کسی نے بھی اس طرح خیر قرت وغیرہ، چونکہ جو چچا زاد تھے وہ بھی اور بھائی بھی باقاعدہ تجوید نہیں پڑھے تھے، اس لیے قاری بھی یہی تھے، یہ بیک وقت قاری بھی تھے، مفسر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور شاعر بھی 6 زبانوں میں، سبحان اللہ، عربی میں شاعری میرے والد گرامی نے کی، فارسی میں بلکہ آغوش حیرت رباعیات کا مجموعہ ہے، اور یہ ایران میں ایران کی جو تہران شہر جو ہے، اس میں تہران یونیورسٹی میں نصاب میں شامل ہے یہ کتاب آغوش حیرت، یہ رباعیات کی کتاب ہے۔ تو پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں، پوربی میں، ان تمام زبانوں میں میرے والد گرامی نے شاعری بھی کی، اور میرے والد گرامی باقاعدہ شاعر تھے، باقاعدہ شاعر تھے، اور مختلف شعراء کے کلام پر تضمینیں بھی لکھیں، لیکن سب سے زیادہ شاعری میں نعتیہ حوالے سے جس شخصیت سے متاثر تھے وہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ مولانا کو میرے والد گرامی جس اینگل سے دیکھتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے حلقہ احباب میں بھی اس اینگل سے انہیں نہیں دیکھا جاتا، انتہائی شیدائی تھے، انتہائی، اور انہی کے کلام پر ان کی جو تضمین ہے وہ بازار میں آ چکی ہے، اور ایسی تضمین کے لیے ایک چیز بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس شاعر کی ذہنی سطح پر جا کر اگر تضمین لکھی جائے تو تب مزہ آتا ہے، ورنہ اگر اس سطح پر آپ نہ جائیں اور اپنی سطح پر رہیں، چاہے وہ سطح اس سے اوپر والی ہو یا نیچے والی ہو، وہ تضمین جو ہے وہ مزے کی نہیں ہوتی۔ وہ میں نے ایک دفعہ حضرت یہ بات ان سے انہی کے زبان سے سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جو کلام لکھتا ہوں تو اگر آج امام احمد رضا ہوتے تو میری پشت پر ہاتھ رکھ کے کہتے کہ شاباش بیٹا، آپ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ بالکل یہی تاثرات ان کے تھے، اور جس وقت مجھے بلکہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم جس وقت بریلی شریف گئے سن 2000 میں، وہاں جس وقت گئے تو مولانا احمد رضا خان کے مزار پہ، وہ گلیوں میں تنگ سا ایک ہے، تنگ گلیاں ہیں، تو ہم جس وقت گئے تو ہم مولانا کی جس وقت قبر پہ پہنچے نا فاتحہ کے لیے، تو میرے والد گرامی کو چونکہ پتہ تھا کہ میں بھی مولانا کے کلام کے حوالے سے ان کا بہت گرویدہ ہوں، تو میں نے قبر بوسی میں کافی دیر لگائی، تو میں اس طرح چمٹ گیا نا جس طرح پتہ نہیں، وہ میری ایک عجیب کیفیت تھی، تو میرے والد گرامی میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ جس وقت فاتحہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے نا، تو کہتے ہیں کہ آج تو مولانا کے قدموں سے اس طرح لپٹ گئے تھے کہ سر اٹھانے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ تو میں نے کہا جی بس پہلی مرتبہ حاضری بھی تھی، اور ان سے میرا ایک اپنا ایک روحانی اور ایک قلبی تعلق بھی ہے، تو اس حوالے سے، لیکن مولانا سے یہ جو قلبی ان کی وابستگی تھی نا جی، یہ عجیب تھی۔ جس وقت بھی مولانا کا ذکر کرتے، بلکہ ان کا ایک شعر ایک مجلس میں پڑھ دیا، کچھ ہمارے رشتہ دار وغیرہ بھی، قریبی تعلق والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پڑھ دیا کہ بھائی میں تو خیر کسی قابل نہیں علمی حوالے سے، آپ سارے جو ہیں بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اس طرح نا، تو بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آپ اگر یہ مولانا کا ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ واقعی شاعر ہیں، کیونکہ ان میں کچھ متشاعر بھی تھے۔ متشاعر اسے کہا جاتا ہے جو بتکلف شاعر بنا ہو، شاعر نہ ہو، مثلا کہ ٹھیکے کی شاعری، وہ اس حوالے سے جس وقت انہوں نے شعر پیش کیا نا جی، کہ دنداں کا نعت خواں ہوں نہ پایاب ہوگی آب، دنداں کا نعت خواں ہوں نہ پایاب ہوگی آب، ندی گلے گلے میرے آب گوہر کی ہے، یہ شعر پیش کیا۔ تو یہ جس وقت شعر پیش کیا نا، تو سامنے جو حضرات تھے وہ ظاہر ہے اب اس مفہوم تک رسائی، مولانا احمد رضا خان کے اس شعر کے اس مفہوم تک رسائی، کار ہر سنگ نہیں لال بدخشاں ہونا، تو انہوں نے جناب معذوری ظاہر کی، تو پھر اس وقت میرے والد گرامی نے بہت اچھے انداز میں مولانا کے اس شعر کی تشریح بھی کی۔
تو میں بات کر رہا تھا کہ بیک وقت وہ اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ استاد داغ کا ایک شعر ہے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ تو ان میں بیک وقت کئی خوبیاں تھیں، کئی اوصاف تھے، لیکن یہ خوبیاں، یہ اوصاف ان کے دادا اور ان کے پیر و مرشد حضرت باؤ جی کی تربیت کا اثر تھی، کہ جو ان کے دادا نے ان کی تربیت کی تھی۔ ورنہ جس ماحول میں میرے والد نے آنکھ کھولی تھی وہ ماحول پیری مریدی کا ماحول تھا، اور اس حوالے سے پیروں کے جو اکثر مشائخ کی اولاد ہوتی ہے ان میں ایک قسم کا عجب پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مریدین کی جس طریقے سے وہ ڈیلنگ ہوتی ہے، پبلک ڈیلنگ جو ہوتی ہے، ہر وقت ان کی قدم بوسی اور وہ دست بوسی وغیرہ کرنا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھے رکھنا، تو اس حوالے سے چونکہ میرے والد گرامی کو یہ ماحول میسر ہی نہیں آیا نا، تو وہ بالکل ایک علیحدہ ماحول میں رہ کے پروان چڑھے۔ اس حوالے سے یہ جو ساری خوبیاں تھیں نا، یہ ان میں جمع ہوگی اس حوالے سے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو سنیں گے۔ اور ناظرین، آپ نے ماشاء اللہ پیر صاحب کے حوالے سے جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسنل لائف ہے جو ان کی، وہ ان کے متعلق جو ہے الحمدللہ آپ نے پچھلے بریک سے پہلے بھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ آپ نے سنی، اور انشاءاللہ مزید باتیں جو ہیں ہوگی۔ اور میں نے پیر صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ ایز اے والد انہوں نے کیسے پیر صاحب کو پایا، اور انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس پیر صاحب کے گفتگو کے دوران ہمارے ایک اور شخصیت جو یہاں تشریف فرما ہوئے، نعت کی دنیا کے ایک مشہور اور معروف ماشاءاللہ نعت خوان، اور ماشاءاللہ نعت کی دنیا میں بہت زیادہ ٹائم، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو نعت ایسوسیشن، جو انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو اس طرف لگا رہے ہیں۔ میری مراد قاری جاوید اختر صاحب سے ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کے بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کیسے مزاج؟ ٹھیک؟ جی، تو انشاءاللہ ناظرین، قاری صاحب کی وجہ سے ہم نعت شریف بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوسرے مہمان پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی طرف چلتا ہوں۔ اور شاہ صاحب قبلہ، میں تصوف کے حوالے سے بات جو ہے وہ پہلے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں تصوف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو شریعت کا نظام ہے، کیا یہ تصوف کے نظام سے خلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز شرکاء و ناظرین و سامعین، آج امہ چینل پر حضرت شیخ طریقت قادر الکلام شاعر اور خانقاہی نظام کی بلند آہنگ شخصیت اور اپنے وقت میں تصوف کی آبرو حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے شخصیت، آپ کی زندگی کے بارے میں امہ چینل پر جو پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں آخر کو بھی مدعو کیا گیا۔ یہ محترم شہزاد صاحب اور ان کے منتظمین کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے آخر کو اس عظیم پروگرام میں حاضری کا موقع دیا۔ آج ان کے فرزند گرامی حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب گیلانی
حافظہ اللہ یہاں تشریف فرما ہیں اور ابھی انہوں نے اپنے والد گرامی کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ محترم شہزاد صاحب، آپ نے تصوف کے بارے میں جو بات کی کہ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ تصوف اور صوفیہ یہ شریعت کے احکام پر عمل کو آسان بنانا اور عملی طور پر احکام شریعت اور جو مرضات رب ہیں، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کی جو مرضی ہے، اس کی جو منشا ہے، اس کے احکام دیے ہیں اس نے اپنے بندوں کو، جو مکلف ہیں اس کے، ان کی طبیعتوں کو سہولت کے ساتھ شریعت کے مطابق کرنا، یہ ہے صوفیہ کا کام اور تصوف کا کام۔ ایک مبلغ کا کام ہوتا ہے، ایک عالم کا کام ہے احکام شریعت سنا دینا۔ اب اس کو اس سے غرض نہیں کہ لوگ کس طرح اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے، مشکل ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اس نے حکم دیا آپ عمل بجا لاؤ۔ آپ کو سردی لگتی ہے، آپ کی طبیعت نہیں کرتی اٹھنے کو، سحری کو، مسجد جانے کی طبیعت نہیں کرتی، اچھا جاؤ، نہیں جاؤ گے یہ عذاب ہوگا اس کا۔ یہ سنا دینا ایک مبلغ کا کام ہے۔ اس کو اپنے نرم گداز بستر سے اٹھا کر مسجد مصلی کے تک لے آنا، اور اس میں بھی اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی طبیعت کو رب کے احکام کے مطابق ڈھالنے کا کام کرنا، یہ صوفی کا کام ہے۔ اور صوفی بہرحال طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی مشکل کے ساتھ بھی مجاہدہ جو ہوتا ہے اس میں مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مشکلیں بھی اس کو اس کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ اس کی طبیعت کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مطابق شریعت بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے خالق کو راضی کرنا اور مخلوق کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ ایک توازن اس کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ توازن آ جائے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کے احکام کو کیسے ادا کرنا ہے، اور مخلوق کے بارے میں جو اللہ کے احکام ہیں ان پر مخلوق کیسے راضی رہے گی، ان باتوں میں جب توازن پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی اور صاف گوئی بھی اس کے ساتھ رہے، ایسے وقت میں تصوف کی اصطلاح میں یہ ایسے بندے کو صوفی کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق رب سے بھی درست ہو جائے، مخلوق سے بھی درست ہو جائے۔ تو تصوف کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں۔ رسالہ قشیریہ پہلی کتاب ہے صوفیاء کی، جو مکتب تصوف کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کے بعد کشف المحجوب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں سے لے کر عوارف المعارف دیکھ لیجئے، حضرت حضور غوث الثقلین وغیث الکونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب ہیں، اور وہاں کے بعد پھر ہر صدی میں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقت میں، اور ان سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار محبوب الہی کی کتاب فوائد الفواد شریف ہے، اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف ہیں، پھر بعد کے دور کے صوفیاء کرام سارے۔ تو یہ تصوف کا بڑا مواد اور بڑا لٹریچر ہے۔ لفظی بات اس پر بہت ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، لیکن میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بندے کی طبیعت کی اس طرح اصلاح کر دینا کہ خالق اور مخلوق سے اس کا تعلق توازن کے ساتھ درست ہو جائے، یہ ہے تصوف کا کام۔ اور تصوف کا بنیادی موضوع ہی ہے جبلتوں کو اور انسان کی شاکلہ کو، اس کی فطرت کو، فطرت سے جو بھٹکا ہوا انسان ہے اس کی فطرت کو عین اسی فطرت پر لانا جسے فطرت اسلام کہتے ہیں۔ سبحان۔ حضرت تصوف کے میدان اور آستانہ عالیہ گولرا شریف کی کیا خدمات جو ہیں وہ ہیں؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے شہزاد بھائی۔ ایسا ہے کہ تصوف کے اندر اور طریقت میں جو سلاسل بہت مشہور ہیں، ایسے تو بے شمار سلاسل ہیں، بہت سے صوفیاء کے نام پر سلاسل قائم ہوئے، اللہ کے ولیوں کے نام پر سلاسل قائم ہوئے، اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی اپنی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جب محبوب ہوتا ہے نا، وہ اس کی مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں، ان سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان کے محبتیں مخلوق کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حکم دیتا ہے
اپنی مخلوق کو بھی سب سے پہلے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اہل سما کو، کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور حضرت جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے اذا حب اللہ العبد نادا جبریل، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ تیرے اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمان والوں کے سامنے اس کی محبت کا اعلان کر، اور زمین والوں کے سامنے بھی اس کی محبت کا اعلان کر اور محبت رکھ دے۔ تو ایسے اہل محبت جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا محب ہونے کا مقام بھی حاصل ہے اور محبوب ہونے کا مقام بھی حاصل ہے، ان کے سلاسل جو ہیں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے لوگ ان کے پاس بہت آتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کو جاذبیت عطا فرماتا ہے۔ اصل میں وہ معرفت ذات خداوندی کی ہی جاذبیت ہوتی ہے جو اس اللہ کے ولی میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اچھا، تو ایسے اولیاء کرام بہت گنتی شمار سے بھی باہر ہیں، یعنی بڑی بڑی کتابیں، کئی میں آپ کو اگر یہ بتا سکوں، میرے ایسی کتابیں میرے علم میں ہیں کہ جو 50 جلدوں میں ہیں، جس میں صرف اولیاء کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسی کتابیں لکھی گئیں، مطلب سیر و اعلام النبلاء یا اس قسم کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو کئی ان کی مجلدات ہیں، پوری لائبریری بھر جاتی ہے ان سے۔ تو وہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، محدثین کا، اولیاء کاملین کا اس میں تذکرہ ہے۔ اچھا، تو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے جو مشہور سلاسل ہیں نا وہ 4 ہیں جو سب سے مشہور ہیں۔ ویسے کئی ممالک میں مختلف سلسلوں کا رواج ہے، مگر جو پوری دنیا میں متعارف ہیں سلسلے اولیاء کاملین کے، ان میں سے قادریہ سلسلہ ہے جو حضور غوث الثقلین وغیث الکونین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ، آپ کے نام نامی سے آپ سے پہلے جو صوفیاء ہیں بڑا نام ہے ان کا، جو آپ کے مشائخ کرام ہیں، حضرت عبد الواحد تمیمی ہیں، شیخ ابو بکر شبلی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، بلکہ سری سکتی پہلے پھر حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، حضرت حبیب اجمی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری ہیں، حضرت مولا کائنات۔ یہ اس طرح سمجھیں کہ میں نے اکثر بزرگوں کا ان میں سے ذکر کر دیا، حضرت شیخ ابو سعید مخزومی سے لے کر۔ تو یہ ہے قادریہ طریقت، یہ بادشاہ طریقت ہے، چونکہ حضور غوث پاک اولیاء کے بادشاہ ہیں، اس واسطے بادشاہ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے سلسلہ قادریہ ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سلسلے سے، یعنی حضرت خواجہ حسن بصری اور مولا کائنات کا جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے تعلق ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا۔ سلسلہ چشتیہ کا تعلق ہے، آگے پھر نظامیہ صابریہ اس کی آگے پھر برانچز ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس کا اپنا ایک خاص ذوق ہے، اور اس کے اولیاء کاملین جو ہیں ان کا انداز جو ہے، یعنی کہ اصلاح کا انداز جو ہے ان کا، اس میں بڑی جاذبیت ہے اور بڑا ذوق ہے، اور خاص طور پر اس میں محبت کا ایک خاص طریقہ ہے اور آداب کا، جو سلسلہ چشتیہ کی ایک خاص پہچان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارا جو ملک ہے، یعنی بر صغیر جس کو آپ ایشیا کہتے ہیں، ایشیا کے اندر جس سلسلے کا سب سے زیادہ فیضان ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اوائل جو بزرگ پہلے دور میں ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، ان میں حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے۔ آپ تشریف لائے، اور آپ کا دور جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اواخر اور 6ٹھی صدی ہجری کا، 6ٹھی صدی ہجری کے اواخر کا دور آپ کا دور ہے یہاں تشریف آوری کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے، یعنی مشہور روایات کے مطابق اس کو یوں سمجھیں کہ صرف عقیدت مندوں نے نہیں، یعنی ناقدین نے بھی، جو ماڈرن آپ کے ریسرچ کا اصول ہے اس کے مطابق جنہوں نے لکھا، بہت ماڈریٹ جو ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سرکار جو ہیں ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ سے زیادہ مشرکوں کو توحید کی دولت سے منور فرمایا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 90 لاکھ ایک بندہ اگر ایک مبلغ دین کا، نبی پاک علیہ السلام کا ایک نائب اور جانشین جو ہے، وہ اگر 90 لاکھ بندوں کو توحید کی دعوت سے ان کو مشرف فرماتا ہے اور پھر وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور منور ہو جاتے ہیں، تو کتنا بڑا اثر ہوگا کہ 6ٹھی صدی ہجری 7ویں صدی ہجری کے اوائل کی بات، اگر اس وقت ایک آدمی 90 لاکھ آدمیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے تو اس کا مکتب کتنا بڑا مکتب ہوگا، اس کا آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند غریب نواز جو ہیں،
آپ کا سلسلہ بڑا نور علی نور ہے. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن والی سرکار ہیں. ان کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں. اور دوسرے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور اسی طرح حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ. یعنی آپ کے جو خلفائے کرام ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، وہ ان کا فیضان اتنا عام ہے کہ بعض لوگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی طریقت میں آدم ثانی کہتے ہیں. یعنی آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اس سلسلہ کی ترویج و اشاعت اور آپ کے خلفاء نے اس انداز سے کی ہے کہ آج تک ان کا فیضان جو ہے بالکل زندہ صورت میں، کچھ بھی اگر دانش رکھنے والا بندہ ہو تو غور کرے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کا فیضان جو ہے آج بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے. ایک سمندر ہے، معجزن ہے. اچھا، تو میں بات مختصر کرتے ہوئے ادھر آتا ہوں کہ یہ جو شاخ ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جو برانچ یہ نکلی ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس سلسلہ کے اندر آپ اگر غور فرماتے ہیں تو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والوں کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں حضرت قبلہ عالم حضرت اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ کی ہستی جو ہے، یعنی اس آپ کا شجرہ جو ہے آپ طریقت کا، وہ اس ذوق کے آپ بزرگ ہیں. اور آپ جو ہیں آپ شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین تھے. یعنی سمندر تھے آپ، اور ایسے سمندر کے جہاں شریعت و طریقت دونوں ملتے تھے. اور آپ نے دین اسلام میں ایسا کام کیا ہے کہ جس کو بجا طور پر محققین نے تجدیدی کام کہا ہے. اور خاص طور پر آپ نے ختم نبوت کے مسئلہ پر، کہ جب انکار ختم نبوت کی مہم ہندوستان میں بہت تیزی سے چلی اور بہت بڑی طاقتیں اس کے پیچھے تھیں، تو حضرت مجدد گولڑوی اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا علمی طور پر، عملی طور پر اس کے تار پود بکھیرے ہیں. اور آپ نے ایسی کتب تصنیف فرمائی کہ آج رہتی دنیا تک، یعنی 100 سال گزرنے کو ہے، آج تک ان کتابوں کا جواب نہ تو مقابل دینے کے لائق ہوئے، اور جو محبین ہیں آج بھی یہ کتابیں ان کی رگوں میں جذبہ ایمان اس طرح دوڑاتی ہیں جس طرح کہ خون گردش کرتا ہے. اس میں خاص طور پر آپ کی کتاب سیف چشتیائی جو ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سرکار مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ لاکھوں افراد جو ہے آپ سے شریعت و طریقت کا انہوں نے سبق حاصل کیا ہے. اور آپ کے فیضان سے ان لوگوں نے اپنے سینے منور کیے ہیں، اور ذات پاک حق تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنے ہیں حضرت قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اسی سے یہ خانوادہ عالیہ، ویسے جیسا کہ صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ لوگ جو ہیں سادات گولڑا شریف، یہ اولاد ہیں حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی گیلانی سادات ہیں. لیکن ان کے پاس جو ذوق ہے اور جو ان کے پاس طریقت ہے وہ چشتیہ طریقے کی ہے، چشتی نظامی طریقہ کی. اور یہ حضرت قبلہ عالم گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت شمس العارفین سیال شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب آپ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح اور سلاسل کے بزرگوں میں نے بھی خاص طور پر میں ذکر کروں گا، شیخ العالم ان کو کہا جاتا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی طریقت چشتیہ طریقت میں ہی صابریہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت خلافت دی، اور عجیب انداز سے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں مثنوی شریف مولانا روم کا درس دے رہے تھے. تو حاجی امداد اللہ صاحب بہت بڑے شیخ ہیں اور بڑے بڑے علماء کے وہ شیخ ہیں، بلکہ جو تصوف کے بعد میں منکرین بنے وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ان کے بھی ممدوح ہیں، اور بڑی وہ تعریف کرتے ہیں ان کی، اور اپنی نسبت بھی ان سے بیان کرتے ہیں. لیکن کاش کہ وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی فیصلہ ہفت مسئلہ کو مان لیں تو پھر ان کے لیے بڑی آسانیاں بن جائیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صاحب ذوق بزرگ تھے. تو جب حضرت اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر مثنوی مولانا روم کا درس ایک خاص مقام سے وحدت الوجود کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، تو حاجی صاحب پھڑک اٹھے اور جب سنا تو فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا کہ جلال الدین رومی خود بول رہے ہیں، آپ کی زبان پر جلال الدین رومی بول رہے ہیں. جس انداز سے انوار معرفت توحید آپ نے بیان کی ہیں
اور فرمایا میرے لیے یہ شرف ہوگا. یعنی دیکھیں نا ایک بزرگ جو سن میں سال میں بزرگ ہوتا ہے تو وہ کبھی اس طرح نہیں کہتا, لیکن جو بندے مراد ہوتے ہیں نا ان کے لیے کہا جاتا ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ شرف ہوگا کہ آپ میری طرف سے اس نسبت کو, آپ خلافت چشتیہ صابریہ کی خلافت کو بھی شرف عطا فرمائے. تو حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں. آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا نور علی نور ہے. آپ کے فرزند گرامی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ پوری دنیا میں خانقاہی نظام میں بابو جی ایک مثال ہے. جس طرح کے وہ جانشین تھے اعلیٰ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کے, ایسے بہت کم جانشین ہوئے. گولڑا شریف کا خانوادہ جو ہے اس پر میں سمجھتا ہوں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو جس انداز سے آپ نے مرتب کیا اور جس انداز سے خانقاہی نظام کا ایک حسن اور اس میں ایک وقار, یعنی بسا اوقات لوگوں کی نظریں اس طرح جاتی ہیں کہ جس طرح مشائخ یا فقراء جو ہیں ویسے بھی فقراء ہوتے ہیں, جیسے کہ مثلا کوئی گداگر ہو, مگر حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے مرتب اور جانشین بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفیاء کو ایک وقار دیا, ایک عظمت دی. اور آج بھی یہ ان کا امتیاز ہے کہ جس انداز سے انہوں نے خانوادہ عالیہ کی ترتیب کی اور جس انداز سے انہوں نے تربیت کی مریدین کی, جس انداز سے گوڑا شریف کے اندر تعمیرات فرمائیں اور جس انداز سے ان کی بنیادوں کو آپ نے قائم فرمایا, وہ میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گی. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلے کو بہت ہی زیادہ منظم فرمایا اور پوری دنیا میں آپ نے سفر فرمائے, ہندوستان میں بھی, ترکی کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی, حجاز مقدس میں بھی. اس طرح آپ کا ایک پورا نظم تھا. اور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے نظم پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خانوادہ عالیہ نظم بابو جی پر ایک لکھے تو ڈاکٹریٹ اس پر ہو سکتا ہے, پورا تھیسس اس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا نظم کیا تھا. گوڑا شریف میں آج جو حسن آپ کو نظر آتا ہے اس میں حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذوق معرفت ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ذوق نظم جو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ ایک مثال ہے. اور یہ بات میں بجا طور پر کہوں گا کہ مجھے جتنی بھی معلومات ہیں, میں گوڑا شریف کا مرید نہیں ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں اپنے والد صاحب کا مرید ہوں, مگر گوڑا شریف سے جو مجھے محبت ہے اور گوڑا شریف کے بارے میں جتنا جانتا ہوں, میں بالکل آپ کے علا وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا سبب حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی وجہ سے گوڑا شریف سے مجھے محبت ہوئی. حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے یقیناً مجھے محبت تھی, لیکن آپ یقین فرمائیں بڑا عرصہ میں وہاں حاضر بھی نہیں ہو سکا. لیکن حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے اس تعلق نے مجھے گوڑا شریف کے اور گوڑا شریف کے مشائخ کے بہت قریب کیا. حضرت پیر صاحب آپ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر تھے, اور جیسے شکل میں تصویر صورت آپ کو نظر آتی ہے سیرت میں بھی ان کی تصویر تھے. جیسا ابھی حضرت صاحب زیادہ فرما رہے تھے کہ حضرت شاہ نصیر الدین صاحب نے انہی سے تربیت پائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے صرف ایک جھلک آپ کی دیکھی ہے. حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں, یہ سن 70-71 کی بات ہے, میں 14واں سپارہ حفظ کرتا تھا اس وقت. تو میں ڈنگا پہ پڑھتا تھا, وہاں سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ریل گاڑی پر گیا وزیر آباد. تو اس وقت میں نے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا, اور میں اس نماز جنازہ میں بھی شریک تھا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوا کہ مشائخ گوڑا شریف کیسے تھے. اور میں بجا طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں چونکہ گوڑا شریف کی تاریخ تو صدی سے زیادہ پر محیط ہے, بلکہ 2 صدیوں پر محیط کہی جا سکتی ہے اگر حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں سے لے کر چلے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری اس دور میں آج موجودہ دور کے قریب یعنی حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر جو ہیں وہ گوڑا شریف کا فخر تھے, گوڑا شریف کے ماتھے کا جھومر تھے وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک دفعہ پھر نہ صرف حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار تازہ ہوئے ہیں, حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقت کے اندر جو آپ کا طریقہ تھا اور جو عطا کا آپ کا طریقہ تھا, جو آپ کا نظم ہے, وہ حضرت پیر صاحب کی صورت میں سامنے آیا. اور پیر صاحب بہت خوب اور بہت خوبصورت تعارف گوڑا شریف کا اس دور میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کئی 20 لوگ ایسے ہوں گے, بلکہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت پیر صاحب کے ذریعہ
گوڑا شریف کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی۔ سبحان اسد، میں یہاں پر یہ بات جو آپ نے ابھی چھیڑ لی ہے محبت والی، اور یہ آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کی وجہ سے آپ کو گولڑا شریف سے جو ہے اتنی محبت، تو آپ نے پیر صاحب کو ایز اے عالم، ایز اے پیر، اور پھر ایز اے انسان جو ہے وہ کیسے پایا؟ میں یہاں پر حضرت آپ کی گفتگو جاری رہنے سے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہو چکی ہیں، اور آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین جو ہے وہ رکھیں کہ یہاں پر جو سوال آئیں گے وہ اٹریبیوٹ ٹو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہیں، اور ہم کوئی بھی ایسا جو ہے وہ سوال جو اس ٹاپک کے باہر ہوگا تو ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ تو پلیز آپ اپنے سوال جو ہے، حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کوئی بھی ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے جوابات جو ہیں انشاءاللہ دیں گے، لیکن کالرز جب آئیں تو اپنا سوال جو ہے بڑے آسان انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ پیش فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ دو آستانے جہاں پر جو بیٹھے ہیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا جو لینیج ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر یہ جو شخصیات جو موجود ہیں، الحمدللہ ان کا جو روحانی فیض ہے الحمدللہ یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے آپ نے ماشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ امہ چینل کے جو ویورز ہیں، امہ چینل کے جو کالرز ہیں، انشاءاللہ اس بات کو ضرور جو ہے مد نظر رکھیں گے۔